يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. آج کی مجلس کا سوال یہ ہے کہ افطار کرتے وقت آدمی جب افطار کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو روزہ افطار کرتے وقت کھجور سے افطار کرنے کی بات کہی گئی ہے. اب یہ کھجوریں طاق کھائی جائے یا جفت؟ طاق کا مطلب 3، 1، 5، 7 اور جفت کا مطلب 2، 4، 6. ان میں افضل اور بہتر کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طاق کھجوروں کا استعمال کرنا ہی افضل ہے اور کچھ لوگ ضروری قرار دیتے ہیں. شیخ صاحب بتلائیے اس مسئلے کی وضاحت کیا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو علماء کرام کے فتاوی کی روشنی میں یہ بات نقل کرنا چاہتا ہوں. کچھ علماء تو ایسے ہیں جو ہر چیز میں طاق عدد کی افضلیت کے قائل ہیں، اور کچھ علماء ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ طاق اور جفت دونوں میں کوئی افضلیت والی بات نہیں ہے. آدمی چاہے تو طاق کھجوروں کا استعمال کرے، چاہے تو جفت کھجوروں کا استعمال کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ طاق کھجوریں ہی استعمال کرنی چاہیے، میں سعودی عرب کے 2 علماء افاضل کی بات کرتا ہوں. ان میں سب سے پہلے ہیں شیخ صالح الفوزان. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ شیخ صاحب آپ یہ بتلائیے، کیا طاق کھجوروں کا استعمال کرنا افضل ہے یا پھر کیا مسئلہ ہے؟ شیخ صاحب نے سوال کے جواب میں کہا کہ تمام اقوال اور افعال میں طاق عدد کا استعمال مسنون ہے. گویا یہ بھی ایک فعل حسن ہے روزہ افطار کرنا، تو اس میں بھی طاق کھجوروں کا استعمال ان کے بقول ہونا چاہیے. دوسرے شیخ عبد الکریم الخضیر. شیخ صاحب کہتے ہیں طاق اور جفت کے سوال کے تعلق سے، اگر کوئی شخص بندگی سمجھ کر کے کوئی چیز طاق استعمال کرتا ہے تو یہ بہتر تصور کیا جائے گا، بہتر مانا جائے گا. گویا طاق عدد کا استعمال بندگی میں بھی ان کے یہاں ہوتا ہے، اور اس کے لیے دلیل بھی دی جاتی ہے. مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے جو معمر ایوب سے اور ایوب ابن سیرین سے، ابن سیرین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ وطر ہے، یعنی طاق ہے، اور وطر کو طاق عدد ہی کو پسند فرماتا ہے. اب اس میں جو راوی ایوب ہیں وہ اپنے استاد ابن سیرین جو دوسرے راوی ہیں نقل کرتے ہیں ابن سیرین اپنے استاد کے تعلق سے کہ ابن سیرین ہر چیز میں طاق عدد کے استعمال کو بہتر سمجھا کرتے تھے. بہرحال یہ تو ایک بات ہوئی. اب وہ علماء جو کہتے ہیں کہ طاق اور جفت والی کوئی بات نہیں ہے، اس میں افضلیت کی کوئی بات نہیں ہے، اس تعلق سے میں صرف شیخ محمد بن صالح العثیمین کا حوالہ دوں گا. شیخ محمد صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روزہ افطار کرنے کے تعلق سے طاق کھجوروں کا استعمال واجب تو کیا، اس تعلق سے ایسی بھی کوئی بات نہیں ملتی ہے کہ یہ چیز مستحب ہو، مسنون ہو، سنت ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں یہ چیز یہ ہے کہ جب کوئی شخص عید الفطر والے دن عیدگاہ جائے تو طاق کھجوریں کھا کر کے ہی عیدگاہ کو جائے، تو طاق کھجوروں کا تعلق یا طاق کھجوروں کے استعمال کا تعلق صرف عید الفطر والے دن عیدگاہ جانے سے پہلے سے ہے، اور روزہ افطار کرنے کے تعلق سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اس تعلق سے جو ایک روایت یہ پیش کی جاتی ہے مسند ابو یعلا کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 کھجوروں سے روزہ افطار کرنا پسند فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے روزہ افطار نہیں کرتے تھے جو آگ پر پکائی گئی ہو. تو جو یہ روایت ہے مسند ابو یعلا کی ہے اور یہ روایت ضعیف ہے.
علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے اوپر ضعف کا حکم لگایا ہے۔ تو اب ان اقوال کی روشنی میں آپ کو خلاصے کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ یہ علماء کرام کے صرف اپنے اپنے اجتہاد ہو سکتے ہیں کہ کچھ تو کہتے ہیں تاک کھجوروں کا استعمال کیا جائے، کچھ کہتے ہیں تاک کھجوروں کا استعمال نہ کیا جائے۔ اس تعلق سے کوئی بھی قطعی بات حدیث کے اندر وارد نہیں ہے جس حدیث کی روشنی میں یہ کہا جائے کہ روزہ افطار کرنے والا جب کھجوروں سے روزہ افطار کرے گا تو وہ تاک کھجوریں ہی استعمال کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔